مولانا کریم الدین صاحب شاہد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدر اجلاس اور مہمان خصوصی اور دیگر مذاہب کے آئے ہوئے نمائندگان، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں یہ معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ 2 دن سے میرا گلا خراب ہے، لیکن تاہم میں اپنے خیالات کا اظہار آپ تک پہنچا سکوں گا، اس واسطے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز آپ کے اور میرے درمیان رابطہ رہے گی انشاءاللہ. سامعین کرام، آج دنیا ایک گلوبل کی شکل اختیار کر گئی ہے. 1400 سال پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ساری دنیا ایک ملک یا ایک خاندان کی حیثیت اختیار کر جائے گی. ہندوستان سے لندن سفر کرنا ہوتا تھا، شپ میں سفر کرتے تھے، 3-3 4-4 مہینے لگ جاتے تھے، اور آج آپ بامبے سے فلائٹ پکڑیں، چند گھنٹوں میں لندن پہنچ جاتے ہیں. اور اب تو یورپ والوں کا یہ محاورہ بن گیا ہے کہ اگر ایک شخص لندن میں بریک فاسٹ کر کے اپنے کاروبار کے تعلق سے امریکہ چلا جائے اور امریکہ میں جا کے اپنے کاروبار کا دیکھ بھال کر سکے یا جو بزنس ہے اس کا کر سکے، لنچ وہاں پر کرے گا اور اپنا کام نپٹا کے دوبارہ لندن میں آ کے ڈنر کر سکتا ہے. اتنی دنیا سکڑ گئی ہے. جب ہم لوگ سیاسی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے اتنے قریب آ چکے ہیں تو کیا نسل انسانی کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کے قریب آ کر ایک بن جائے، انسانیت کے ناطے ایک بن جائیں، برادرہڈ کے تعلق سے ایک بن جائیں، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، جس کا ابھی چیف جسٹس صاحب نے اظہار کیا ہے، یہ ہمارا موٹو ہے. اس چیز کو لے کے ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ساری اقوام ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے نسل انسانی کے اتحاد کے لیے 3 بنیادی باتیں بیان کی ہیں. سب سے پہلے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ تمام جہان کا ایک رب ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ہندوؤں کا کوئی الگ خدا ہو، عیسائیوں کا کوئی اور خدا ہو، مسلمانوں کا کوئی اور خدا ہو، سکھوں کا کوئی اور خدا ہو. ہیں تو سب ایک. اب ہمارے سردار جی یہاں بیٹھے ہیں، گرو گرنتھ صاحب میں انہوں نے یہ شبد ضرور پڑھا ہے اور سب کو بتاتے بھی ہیں، اول اللہ نور اپایا قدرت دے سب بندے، ایک نور تی سب جگ اپجیا کون بھلے کو مندے. تو اس لحاظ سے چاہے آپ خدا کو اللہ کہہ لیں، چاہے گرو کہہ لیں یا واحد گرو کہہ لیں، یا اس کو گاڈ کہہ لیں یا اس کو پرمیشور کہہ لیں، سب خدا تعالیٰ کہتا ہے لہ الاسماء الحسنی، جتنے اچھے نام ہیں سب کے سب خدا کے نام، چاہے آپ جس کو مرضی استعمال کر لو. مجھے یہاں ایک کہاوت یاد آتی ہے کہ 3 آدمی تھے، جنگل میں جا رہے تھے، 3 الگ الگ اقوام کے تھے. ایک انگریز تھا، ایک ہندوستانی تھا، اور ایک جو ہے ان میں سے عربی تھا. اتفاق سے اکٹھے ہو گئے، جاتے جاتے پیاس لگ پڑی، ریگستان کا علاقہ تھا.
ایک نے کہا کہ کچھ ایسی چیز آنی چاہیے بھوک بھی مٹے اور پیاس بھی مٹے. تو انگریز نے کہا کہ ویل آئی وانٹ گریپس، بھائی مجھے تو انگور چاہیے، بھوک بھی مٹے گی پیاس بھی بجھے گی. عربی کہنے لگا نا انی ارید العنب، مجھے تو بھائی انگور چاہیے. گریپ کے معنی بھی انگور گئی ہے، عنب عربی میں کہے تھے. اس نے کہا کہ نہیں گریپ نہیں عنب چاہیے. ہندوستانی جو دونوں باتیں نہیں جانتا تھا کہنے نہیں مجھے تو انگور چاہیے بھائی. جھگڑا ہو گیا دونوں میں، تینوں میں. ایک اور شخص وہاں سے گزر رہا تھا کہ لیکن کس بات پہ جھگڑ رہے ہو؟ انگریز نے کہا میں گریپ چاہتا ہوں، عربی نے کہا عنب چاہیے، ہندوستانی کہتا انگور چاہیے. اس کو تینوں زبانیں آتی تھی. اس نے کہا لاؤ پیسے میں لا کے دیتا ہوں. پیسے تینوں سے لیے، جا کے اس نے انگور لا کے ان کو حوالے کیا. سارے خوش. تو بات یہی ہے کہ چاہے انگور کو انگور کا ہو، عنب کا ہو، گریپ کا ہو، ہے تو انگور ہی. تو خدا کی بھی بات یہی ہے کہ چاہے خدا کا ہو، اللہ کا ہو، پرمیشور کا ہو، گاڈ کا ہو، واحد گرو کا ہو، ہے تو ایک سب کا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا خدا الگ ہے تمہارا خدا الگ ہے. تو جب ہم ایک ہی باپ کی سنتان ہیں، جب ہم ایک ہی خدا کی مخلوق ہیں، تو جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ چنانچہ قرآن مجید نے یہ اصول بیان کیا کہ تمام جہان کا ایک ہی رب ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا ایک رب ہے. سب کو پیدا کیا، ان کی پرورش کر رہا ہے. اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ، اور اللہ کو سب سے پیارا وہی ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کا سلوک کرتا ہے. اب بتائیے ایک مسلمان ہو کے کوئی دوسری قوم سے نفرت کرے تو کیا خدا اس سے خوش ہوگا؟ یا میں اپنے ہندو بھائیوں سے پوچھوں گا کہ کیا وہ ایک پرمیشور کو مانتے ہوئے دوسری قوم کے لوگوں سے نفرت کرے تو کیا ان کا پرمیشور خوش ہوگا؟ یا اسی طرح سے عیسائی بھائی ہیں، وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، کیا دوسری اقوام سے نفرت کرنے کے نتیجے میں اول تو وہ کہیں گے کہ ہماری انجیل میں تو تعلیم ہے گاڈ از لو، لیکن عملاً ہوتا نہیں ہے. عملی طور پر کیا کسی سے نفرت کریں گے تو وہ آپ کے اول تو قریب نہیں آئے گا اور خدا بھی راضی نہیں ہوگا اس سے. اور اسی طرح ایک مسلمان اللہ کو رب العالمین سمجھتے ہوئے قرآن مجید کی تعلیم کے خلاف دوسری اقوام سے نفرت اور حقارت کا سلوک کرے، خدا اس سے کبھی خوش نہیں ہوگا. تو بنیادی طور پر خدا نے کہا نسل انسانی کو واحد کرنے کا پہلا طریق یہ ہے ایک خدا کو مانو اور ایک خدا کی مخلوق سے محبت کرو. دوسری بات قرآن مجید نے یہ بیان کی رب ایک ہے. پھر تم سب غور کر کے دیکھ لو کہ تمہارا باپ بھی ایک ہی تھا. انما خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک عورت ایک مرد سے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارا باپ ایک ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مختلف خاندانوں میں مختلف قوموں میں تم کو بانٹ دیا. کیوں؟ اس واسطے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پہچان بنا سکو.